بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گولڈن سینڈ عمران سیریز، مصنف مظہر کلیم ایم اے۔ فلیٹ میں صفدر، تنویر اور جولیا بیٹھے ہوئے گپے مار رہے تھے۔ تنویر کی تو بہرحال عادت تھی کہ وہ روزانہ ایک بار ضرور جولیا کے فلیٹ میں آتا تھا، لیکن اب یہ اتفاق تھا کہ صفدر بھی اچانک ہی آ گیا تھا۔ کیونکہ گزشتہ کئی ہفتوں سے کوئی کیس ان کے پاس نہ تھا، اس لیے راوی چین ہی چین لکھتا تھا۔ جولیا نے کافی بنا دی تھی اور اس وقت کافی پینے کے ساتھ ساتھ کسی تفریحی مقام پر جانے کا پروگرام بنانے میں مصروف تھے کہ اچانک کال بیل کی آواز سنائی دی اور وہ تینوں چونک پڑے۔ میں دیکھتی ہوں کہ کون ہے، جولیا نے کہا، اور کپ میز پر رکھتے ہوئے بولی، اٹھ کھڑی ہوئی اور دروازے کی طرف بڑھنے لگی۔ وہی صورت حرام عمران ہوگا، وہی چکر کاٹتا رہتا ہے جولیا کے فلیٹ کے، تنویر نے منہ بناتے ہوئے کہا، اور صفدر اس کی بات سن کر کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ کون ہے؟ جولیا نے حسب عادت دروازہ کھولنے سے پہلے پوچھا۔ میں سلیمان ہوں۔ دوسری طرف سے عمران کے باورچی سلیمان کی آواز سنائی دی، اور وہ تینوں ہی سلیمان کی آواز سن کر بری طرح چونک پڑے، کیونکہ سلیمان شاید آج تک سیکرٹ سروس کے کسی ممبر کے فلیٹ پر نہ آیا تھا۔ جولیا نے سلیمان کی آواز سنتے ہی فوراً دروازہ کھول دیا۔ سامنے سلیمان کھڑا تھا، اس کا چہرہ مایوسی سے لٹکا ہوا تھا، ہر وقت چمکتی ہوئی آنکھیں بجھی ہوئی تھیں، اور اس کے ہاتھ میں رسالوں کا ایک بڑا سا بنڈل تھا جسے اسے رسی سے باندھ رکھا تھا۔ تم سلیمان، کیا بات ہے؟ عمران تو بخیریت ہے؟ اندر آ جاؤ، جولیا نے انتہائی مضطربانہ انداز میں پوچھا، اور عمران کے متعلق اس انداز میں جولیا کے پوچھنے پر تنویر کا منہ بن گیا، لیکن وہ بولا کچھ نہیں۔ شکریہ مس جولیا، میں آپ سے مدد مانگنے آیا ہوں، سلیمان نے رو دینے والے لہجے میں کہا، اور رسالوں کا بنڈل اٹھائے اندر داخل ہو گیا۔ کیسی مدد؟ کیا کہنا چاہتے ہو؟ جولیا نے انتہائی حیرت بھری انداز میں کہا۔ صفدر اور تنویر بھی حیرت سے سلیمان کو دیکھ رہے تھے، کیونکہ قطعی وہ سلیمان نہ لگ رہا تھا جس سے وہ عمران کے فلیٹ میں ملتے تھے۔ اس کے کندھے ڈھلکے ہوئے تھے اور چہرہ لٹک رہا تھا۔ مجھے عمران صاحب نے فلیٹ سے نکال دیا ہے، اور فلیٹ سے ہی کیا نوکری سے بھی نکال دیا ہے، اور میں عمران صاحب کے بغیر کیسے زندہ رہ سکتا ہوں؟ جہاں میں نے ساری عمر گزاری ہے، اب میں وہاں سے کیسے جا سکتا ہوں؟ اب تو میرا جنازہ ہی وہاں سے نکل سکتا ہے، سلیمان نے بڑی بے چارگی کے انداز میں کہا۔ کیا یہ کوئی نیا ڈرامہ ہے؟ مجھے یقین ہے کہ عمران نے تمہیں بھیجا ہوگا۔ تنویر سے رہا نہ گیا تو وہ بول پڑا، اور سلیمان نے چونک کر ایک بار حسرت بھری نظروں کے ساتھ تنویر کی طرف دیکھا، اور پھر شدید بے چارگی کے عالم میں سر جھکا دیا۔ تم چپ رہو تنویر، سلیمان کم از کم میرے ساتھ اداکاری نہیں کر سکتا۔ عمران نے تمہیں کیوں نکالا ہے سلیمان؟ میرے خیال میں تو وہ خود ہی تمہارے بغیر ادھورا ہے، جولیا نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا، اور صفدر جولیا کے عمران کے بارے میں گہرے جذبات محسوس کر کے مسکرا دیا۔ جولیا نے جواب میں یہ نہ کہا تھا کہ عمران تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، اس نے لفظ ادھورا استعمال کیا تھا کیونکہ یہ اس کے جذبات تھے کہ وہ عمران کے ساتھ زندہ نہ رہنے یا مردہ کا استعمال کرنا گوارا ہی نہ کر سکتی تھی۔ اس نے ضرور کوئی ایسی حرکت کی ہوگی، کہیں کھانے میں سنکھیا تو نہیں ڈال دیا تھا، تنویر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تنویر، تم خاموش نہیں رہ سکتے؟ کسی کا مذاق اڑاتے ہوئے تمہیں شرم آنی چاہیے۔ جولیا نے اس بار تنویر کو بری طرح لٹاڑ دیا، اور تنویر اس طرح خاموش ہو گیا جیسے اس نے فیصلہ کر لیا ہو کہ اب وہ آئندہ ساری عمر منہ نہ کھولے گا۔ صفدر نے بھی محسوس کر لیا تھا کہ سلیمان حقیقتاً بے حد پریشان ہے، اس لیے وہ بول پڑا، جولیا، تم سلیمان کے لیے ایک کپ کافی لاؤ، یہ واقعی بے حد پریشان نظر آ رہا ہے، صفدر نے جولیا سے کہا، اور جولیا سر ہلاتی ہوئی ملحقہ کچن کی طرف بڑھ گئی۔ سلیمان خاموش سر جھکائے بیٹھا تھا، اور جب جولیا نے کافی کا کپ لا کر دیا تو سلیمان کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ ارے ارے، تم رو رہے ہو؟ اوہ سلیمان، تم فکر نہ کرو، میں عمران کو جوتیاں مار کر بھی تمہیں واپس فلیٹ میں رکھواؤں گی۔ اس کی جرت ہے کہ مجھ سے انکار کر جائے، جولیا نے سلیمان کو روتا دیکھ کر بری طرح پریشان ہو کر کہا۔ سلیمان کے اس طرح رونے سے ماحول واقعی بے حد سوگوار ہو گیا تھا۔ اب تنویر بھی حیرت بھرے انداز میں سلیمان کو دیکھ رہا تھا۔ سوری مس جولیا، میں نے آپ کو ناحق تکلیف دی، آپ کی مہربانی کا شکریہ۔ مجھے معلوم ہے کہ عمران صاحب ایک بار جو فیصلہ کر لیں وہ کبھی تبدیل نہیں کرتے، لیکن اب میں نے بھی سوچ لیا ہے، میں عمران صاحب کے فلیٹ کے دروازے پر ہی بھوک ہڑتال کر دوں گا، سلیمان نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ اب اس نے اپنے آپ کو کافی حد تک سنبھال لیا تھا۔ آخر بات کیا ہوئی، ہمیں کچھ پتہ بھی تو چلے، صفدر نے کہا۔ یہ رسالے دیکھیں، یہ میں ساتھ لے کر آیا ہوں، مجھے بس ویسے ہی شوق ہے اسے رسالے پڑھنے کا، اور عمران صاحب انہیں سخت معیوب سمجھتے ہیں۔ انہوں نے ایک بار مجھے وارننگ دی تھی کہ اگر
اب آئندہ ایسا کوئی رسالہ فلیٹ سے ملا تو میں سخت سزا دوں گا، لیکن میں بھول گیا اور میں یہ رسالے لے آیا۔ آخر سارا دن فلیٹ میں خالی بیٹھے بیٹھے میں کیا کروں؟ بس اچانک عمران صاحب کو ان رسالوں کا پتہ چل گیا۔ وہ انتہائی سخت غصے میں آ گئے اور انہوں نے مجھے فوری طور پر نکال دیا۔ آپ دیکھیں یہ رسالے، کیا یہ ایسے رسالے ہیں کہ ان کی خاطر مجھے اس قدر سخت سزا دی جائے؟ سلیمان نے کہا اور رسی کھول کر کافی سارے رسالے اٹھا کر میز پر ڈال دیے۔ تنویر، جولیا اور صفدر ایک ایک رسالہ اٹھا کر دیکھنے لگے۔ یہ عام سے انگلش اور فرینچ زبانوں کے رسالے تھے، اور جو گھریلو ڈیکوریشن، لیڈیز میک اپ وغیرہ سے متعلق، جس میں بہرحال عورتوں کے مختلف پوزوں کی بھرمار تھی، لیکن بہرحال ان میں کوئی ایسی قابل اعتراض بات نہ تھی کہ عمران اتنا بڑا قدم اٹھا تھا۔ کیا ہے ان میں؟ بس عام سے رسالے ہیں، تنویر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ لیکن صفدر نے دیکھا کہ جولیا کا چہرہ فخر سے بہار کے پھول کی طرح کھل اٹھا تھا۔ جولیا شاید عمران کے کردار سے متاثر ہو رہی تھی، جو اس قسم کے رسالے بھی اپنے فلیٹ میں برداشت نہ کر سکتا تھا۔ عمران کی اپنی نفسیات ہے، اسے غصہ اس بات پر آیا ہوگا کہ سلیمان نے اس کا حکم کیوں نہیں مانا۔ بہرحال عمران کو سمجھانا چاہیے، صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں ابھی اس سے بات کرتی ہوں، اس نے اپنے آپ کو سمجھ کیا رکھا ہے؟ یہ اب اتنا لاٹ صاحب ہو گیا ہے کہ پرانے نوکروں کو اس طرح دھکے دے کر نکال دیتا ہے، جولیا نے کہا اور تیزی سے ٹیلی فون کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے ریسیور اٹھا کر تیزی سے نمبر گھمائے، لیکن دوسری طرف سے گھنٹی کی آواز آتی رہی۔ کسی نے ریسیور نہ اٹھایا تو جولیا نے نہ جانے کس خیال کے تحت کیڈل دبا کر نمبر گھمانے شروع کر دیے۔ وہ ایکس 2 کو فون کر رہی تھی۔ ایکس 2، چند لمحوں بعد ہی ریسیور سے ایکس 2 کی مخصوص آواز ابھری۔ میں جولیا بول رہی ہوں جناب، جولیا نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ یس، کیا بات ہے؟ ایکس 2 نے اسی طرح سرد لہجے میں کہا، اور جواب میں جولیا نے اسے سلیمان کی آمد سے لے کر اب تک کی ساری بات بتا دی۔ تو تم نے مجھے فون کیوں کیا ہے؟ ایکس 2 کا لہجہ پہلے سے زیادہ سرد ہو گیا۔ سر، عمران کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں نے عمران کو فون کیا لیکن وہ فلیٹ میں موجود نہیں ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ آپ سے بات کروں، آپ اسے سمجھائیں، جولیا نے جواب دیا۔ سوری، یہ عمران کا ذاتی معاملہ ہے، وہ چاہے تو اپنے ملازم کو گولی مار دے، ایکس 2 نے انتہائی سرد لہجے میں جواب دیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا، اور جولیا نے ڈھیلے ہاتھوں سے ریسیور رکھ دیا۔ ادھر سلیمان خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے عمران کے جانے کے بعد خود طاہر کو فون کیا تھا، لیکن طاہر نے یہی جواب دیا تھا کہ وہ عمران سے بات کرے گا، لیکن ظاہر ہے کہ وہ بھی عمران کا ملازم ہے، اس لیے اسے حکم تو نہیں دے سکتا، اور سلیمان خاموش ہو گیا۔ اس کے بعد ہی اس نے جولیا کے فلیٹ پر آنے کا فیصلہ کیا تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ جولیا لازماً عمران کو منا لے گی۔ وہ اگر چاہتا تو عمران کی والدہ کے پاس بھی جا سکتا تھا، اور عمران کی والدہ اگر چاہتی تو عمران کے فرشتے بھی نہ صرف سلیمان کو واپس رکھتے بلکہ عمران کو سلیمان کے پیر بھی پکڑنے پڑ جاتے۔ لیکن مسئلہ ان رسالوں کا تھا۔ عمران کی والدہ عمران سے بھی زیادہ ایسے معاملات میں سخت مزاج تھیں۔ وہ تو رسالہ دیکھتے ہی الٹا سلیمان پر پل پڑتی، اور عمران نے تو صرف سلیمان کو فلیٹ سے نکالنے پر ہی اکتفا کیا تھا۔ عمران کی والدہ نے تو اس کا سر جوتیوں سے گنجا کر دینا تھا، اس لیے اس نے جان بوجھ کر ادھر کا رخ نہ کیا تھا۔ ایسا کرتے ہیں جولیا، ہم سلیمان سمیت عمران کے فلیٹ میں چل کر بیٹھتے ہیں، جب وہ آئے گا تو اس سے بات کر لیں گے، صفدر نے تجویز پیش کرتے ہوئے کہا۔ میں اندر نہیں جاؤں گا، عمران صاحب واقعی مجھے گولی مار دیں گے، سلیمان نے چونک کر کہا۔ تم چلو تو صحیح، اس میں جرت ہے ہمارے سامنے تم پر ہاتھ اٹھانے کی، جولیا نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا، اور سلیمان مجبوراً اٹھ کھڑا ہوا، اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ سب عمران کے فلیٹ میں پہنچ گئے تھے۔ ارے، یہاں تو رسالوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے، وہ خود تو رسالے پڑھتا ہی ہے اور تمہیں روکتا ہے، جولیا نے کمرے میں داخل ہوتے ہی چونک کر کہا، کیونکہ وہاں میز کے علاوہ ہر طرف مختلف زبانوں اور مختلف موضوعات پر مبنی رسالے جگہ جگہ بکھرے پڑے تھے۔ وہ سائنسی موضوعات پر رسالے ہوں گے مس جولیا، عمران ہمیشہ جدید ترین ریسرچ سے آشنا رہتا ہے، اور اسی میں شاید اس کی کامیابی کا راز بھی مضمر ہے، صفدر نے جواب دیا، اور جولیا نے سر ہلا دیا۔ تم ہمارے لیے چائے بناؤ، جولیا نے سلیمان سے کہا، اور سلیمان سر ہلاتا ہوا باورچی خانے کی طرف بڑھ گیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ عمران سلیمان کے ساتھ ایسا کرے گا، مجھے تو اب بھی اس چکر میں کوئی گڑبڑ محسوس ہو رہی ہے، تنویر نے کہا۔ نہیں، وہ ایسا ہی ہے، تم جانتے ہو کہ ایک بار میں نے اس کی والدہ کے بارے میں چند لفظ کہہ دیے تھے، حالانکہ وہ عام سے لفظ تھے، اور عمران میرا مطلب ان کی توہین کرنا بھی نہ تھا، لیکن عمران نے کس طرح آنکھیں بدل لی تھیں، جولیا نے منہ بناتے ہوئے کہا، اور صفدر و تنویر نے سر ہلا دیا۔ چائے پی کر انہیں وہاں بیٹھے کافی دیر گزر گئی تھی، لیکن عمران غائب تھا۔ وہ کہاں چلا گیا ہوگا، جولیا نے کہا۔ ہو سکتا ہے دوسرا باورچی تلاش کرتا پھر رہا ہو، تنویر نے جواب دیا، اور جولیا اور صفدر دونوں ہی اس کی بات سن کر ہنس پڑے، اور پھر اس سے پہلے کہ وہ اس کی بات کا جواب دیتے
کال بیل کی آواز سنائی دی اور وہ تینوں چونک پڑے۔ سلیمان باورچی خانے سے نکل کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ تم ابھی تک گئے نہیں؟ اسی لمحے عمران کی انتہائی سرد آواز گونجی۔ وہ مس جولیا، صفدر اور تنویر آئے ہیں، انہوں نے مجھے روک لیا ہے، سلیمان کی سہمی ہوئی آواز سنائی دی۔ اچھا، تو تم نے اپنے حمایتی بھی بٹھا رکھے ہیں، عمران نے کہا۔ جناب، غلطی ہو گئی، اب آئندہ نہیں کروں گا، سلیمان کی آواز سنائی دی۔ آئندہ کا مطلب مجھے نہیں آتا، اور فی الحال اسکول میں داخل ہونے کا میرا کوئی ارادہ نہیں ہے، عمران نے جواب دیا اور کمرے میں پہنچ گیا۔ تم اتنے گھٹیا بھی ہو سکتے ہو، میں ایسا سوچ بھی نہ سکتی تھی۔ وہ غریب تم سے معافی مانگ رہا ہے اور تم مارچ کے آٹے کی طرح اکھڑے چلے جا رہے ہو، جولیا نے عمران کے اندر داخل ہوتے ہی بپھرے ہوئے لہجے میں کہا۔ دیسی مال ہوتا ہی گھٹیا ہے، اب ولایتی مال کے مقابلے میں تو ویسے ہی گھٹیا لگے گا، عمران نے جواب دیا اور صفدر مسکرا دیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ عمران نے جولیا کے غیر ملکی ہونے پر طنز کیا تھا۔ یہ سلیمان یہیں رہے گا، میں کچھ نہیں جانتی، جولیا نے میز پر مکے مارتے ہوئے کہا۔ تم نے وہ رسالے دیکھے ہیں؟ عمران نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، جیسے وہ ان رسالوں کو تلاش کر رہا ہو جو سلیمان اٹھا لایا تھا۔ ہاں دیکھے ہیں، کیا ہے ان میں؟ عورتوں کی تصویریں ہی ہیں نا، اور کیا ہے؟ جولیا نے کہا۔ لیکن ہمارے مشرق میں مس جولیانا فرٹس واٹر، کسی نامحرم کا عورت کی تصویر دیکھنا بھی گناہ سمجھا جاتا ہے، عمران نے اس بار قدرے مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھا، سلیمان کے لیے تصویریں دیکھنا بھی منع ہے، اور تمہارے لیے کچھ منع نہیں ہے، تم چاہے دنیا جہان کی عورتوں کے ساتھ گلچھڑے اڑاتے پھرو، جولیا نے آنکھیں نکالتے ہوئے کہا۔ گلچھڑے اور عورتوں کے ساتھ؟ توبہ توبہ، یہ تو سراسر تہمت ہے، اور جیسے پاکیزہ دامن انسان پر۔ عمران نے فوراً ہی کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا۔ اچھا، یہ تہمت ہے؟ وہ بانو، لیڈی سندرتا، وہ مادام تاؤ، کس کس کا نام گنواؤں؟ یہ تہمت ہے؟ جولیا نے بری طرح چیختے ہوئے کہا، اور اس بار عمران کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ اب اپنی باری آئی ہے تو ہنستے ہو، جولیا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ وہ اس وقت باقی کسی عام عورتوں کی طرح سے اس سے جھگڑا کر رہی تھی۔ سلیمان، تم نے وہ رسالے کہاں رکھے ہیں؟ پہلے جولیا کو تو دکھاؤ، عمران نے ہنستے ہوئے کہا۔ وہ تو جناب میں مس جولیا کے فلیٹ میں ہی چھوڑ آیا، سلیمان نے بھی عمران کو ہنستے دیکھ کر قدرے مطمئن لہجے میں کہا۔ کیوں؟ وہاں کیوں رکھائے ہو؟ عمران نے آنکھیں نکالتے ہوئے کہا۔ جناب، اس لیے کہ مس جولیا انہیں دیکھ سکیں، ان کے لیے تو عورتوں کی تصویریں دیکھنا منع نہیں ہے نا، اور دوسری جناب بس انتقامی کارروائی تھی، سلیمان نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ انتقامی کارروائی؟ کیا مطلب؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ جولیا اور باقی لوگ بھی چونک کر سلیمان کو دیکھنے لگے، کیونکہ یہ فکرہ انہیں بھی سمجھ میں نہ آیا تھا۔ بس وہ مستقبل خراب کرنے والی بات تھی، سلیمان نے رک رک کر کہا، اور دوسرے لمحے کمرہ عمران کے حلق سے نکلنے والے زوردار کہکہوں سے گونج اٹھا۔ عمران واقعی دل کھول کر ہنس رہا تھا، اور جولیا اور تنویر تو حیرت سے عمران کو اس طرح کہکہے لگاتے دیکھ رہے تھے، کیونکہ عمران کو کہکہے لگانے کی عادت نہ تھی۔ وہ تو دوسروں کو کہکہے لگانے پر مجبور کر دیتا تھا، اور شاید وہ پہلی بار عمران کو اس بری طرح ہنستے ہوئے دیکھ رہے تھے، جبکہ صفدر بے اختیار ہنس پڑا۔ واقعی سلیمان نے انتہائی خوبصورت اور گہری بات کی تھی۔ جولیا کے کمرے میں رسالے چھوڑ آنے پر عمران کے مستقبل خراب ہونے کا مطلب وہ بخوبی سمجھ گیا تھا۔ واہ، طبیعت خوش کر دی تم نے یہ فکرہ کہہ کر، جاؤ تمہاری غلطی معاف، لیکن یہ سن لو کہ آئندہ ایسا نہ کرنا، عمران نے ہنستے ہوئے کہا۔ جناب، آئندہ کا مطلب تو مجھے بھی نہیں آتا، اور اسکول میں داخل ہونے کا فی الحال میرا بھی ارادہ نہیں ہے، سلیمان معافی ملتے ہی دوبارہ اپنے مخصوص موڈ میں آ گیا، اور اس بار تو صفدر کے ساتھ ساتھ جولیا اور تنویر بھی ہنس پڑے۔ یہ مستقبل خراب کرنے والی بات کون سی تھی جس پر تم پاگلوں کی طرح کہکہے لگا رہے تھے؟ جولیا نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ وہ میرا نہیں، تنویر کے مستقبل کی بات کر رہا تھا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اس بار جولیا نے بے اختیار منہ دوسری طرف کر لیا، کیونکہ اس بات اب اس کی سمجھ میں آئی تھی۔ میں نہ کہتا تھا کہ یہ سب ڈرامہ ہے، خواہ مخواہ ہمارا وقت ضائع کیا ہے انہوں نے، تنویر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ جاؤ یار، چائے بنا لو، تمہاری ایک حمایتی کا موڈ خراب ہو رہا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے دروازے میں کھڑے سلیمان سے مخاطب ہو کر کہا۔ لیکن وہ چائے کی پتی اور دودھ، سلیمان نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ختم ہو گئے ہیں تو لے آؤ، یہ تمہاری ذمہ داری ہے، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ مگر پیسوں کے بغیر یہ ذمہ داری غیر ذمہ داری میں تبدیل ہو جاتی ہے، سلیمان نے ترکی بترکی جواب دیتے ہوئے کہا۔ ارے ہاں، وہ 1,00,000 روپے جو تم نے کوٹ کی جیب سے نہ نکالا تھا، عمران نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ اسے اب یاد آیا تھا کہ سلیمان کو فلیٹ سے نکالتے وقت اس نے اسے 1,00,000 روپے لے جانے کی بات کی تھی۔ آپ کا حکم تھا اس لیے نکالا تھا، اور میں حیران بھی بہت ہوا تھا، کیونکہ کوٹ کی ساری جیبیں تو میں دیکھ چکا تھا، وہ تو خالی تھیں، لیکن آپ کے حکم پر میں نے ان کی ایک بار پھر تفصیلی تلاشی لی۔ آپ نے واقعی کمال کی خفیہ جیب بنوائی ہوئی ہے، سلیمان نے کہا۔
تو وہ 1 لاکھ کہاں ہے؟ نکالو جلدی۔ جب تم واپس آ گئے ہو تو وہ 1 لاکھ بھی واپس آنے چاہیے، عمران نے تیز لہجے میں کہا۔ آپ نے خود ہی تو کہا تھا کہ بوریا بستر باندھ لو، اور آپ کا کیا خیال ہے بوریا بستر مفت ملتے ہیں؟ اور پھر انہیں باندھنے کے لیے رسی چاہیے، باندھنے والا مزدور چاہیے، پھر وہ رسالے تو ظاہر ہے کہ میں خود اٹھا کر مس جولیا کی فلیٹ تک نہ جا سکتا تھا۔ 410 روپے اور دیجیے، سلیمان نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ چلو 410 کاٹ کر باقی تو دو، عمران نے کہا۔ باقی کیا مطلب؟ میں مزید کہہ رہا ہوں 1,04,10 روپے خرچ آئے ہیں، اور وہ بھی میں نے بڑی مشکل سے یقین دلایا کہ میرا صاحب بیکار اور مفلس آدمی ہے، بہت غریب ہے، مانگے کی فلیٹ میں رہ رہے، دودھ پتی گرم مسالہ سب ختم ہے، اس پر اتنی رعایت ہوئی کہ ورنہ تو ظاہر ہے 10-15 ہزار کا خرچہ اور آ جاتا، عمران نے کہا۔ میرے باپ کی توبہ، جو تمہیں آئندہ نوکری سے نکالوں، یہ تو مہنگا سودا ہے، اس سے تو بہتر ہے کہ تنخواہ کے ادھار کا کھاتا ہی بڑھے گا، لیکن نکالنے پر تو نقد رقم کا خرچہ ہے، عمران نے کہا۔ اور جولیا، صفدر اور تنویر جو بڑی دلچسپی سے ان کی نوک جھونک سن رہے تھے، عمران کی بات سن کر ہنس پڑے۔ آج کل زندہ سے زیادہ مردہ پر خرچہ آتا ہے، اس لیے ہر کام سوچ سمجھ کر کیا کیجیے، جذباتی کاموں سے نقصان کے سوا اور کچھ نہیں ملتا، سلیمان نے منہ بنا کر نصیحت کی اور پھر واپس مڑ گیا۔ ویسے ایک بات بتاؤ، تمہیں آخر اتنا غصہ کس بات پر آ گیا تھا؟ یا واقعی تنویر سچ کہہ رہا ہے کہ تم نے وقت گزارنے کے لیے ڈرامہ کیا تھا؟ سلیمان کے جانے کے بعد جولیا نے کہا۔ اصل میں بات اور تھی، میں چاہتا ہوں بس ایک ہی کا تصور اس فلیٹ میں رہے، اور یہ کم وقت اتنی بہت ساری لے آیا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور صفدر اور تنویر تو ہنس پڑے، جبکہ جولیا اس طرح شرما گئی جیسے وہ خالصتاً مشرقی لڑکی ہو۔ عمران صاحب، اس بار تو کئی ہفتے گزر گئے ہیں، کوئی کیس ہی نہیں بن رہا، صفدر نے موضوع بدلتے ہوئے کہا۔ کیس بنانے کے لیے شادی ضروری ہوتی ہے مسٹر صفدر سعید، عمران نے جواب دیا، اور دوسرے لمحے وہ بے اختیار اچھل کر دوسرے صوفے پر جا بیٹھا۔ اگر اسے ایک لمحے کی بھی دیر ہو جاتی تو جولیا کے بجلی کی سی تیزی سے حرکت آنے والے ہاتھ کی ضرب اس کے سر پر پڑتی۔ تم اب گھٹیا باتوں پر اتر آئے ہو، چلو صفدر، جولیا نے غصے سے پھنکارتے ہوئے کہا، اور وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ ارے ارے بیٹھو، میں نے کوئی غلط بات نہیں کی، یہ تو قدرتی مسئلہ ہے، عمران نے کہا، لیکن جولیا تیز قدم اٹھاتی بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئی، اور صفدر اور تنویر بھی اٹھ کھڑے ہوئے، لیکن اسی لمحے سلیمان ٹرالی دھکیلتا ہوا اندر داخل ہوا۔ ٹرالی پر چائے کے ساتھ ساتھ کافی سامان بھی موجود تھا۔ جاؤ جاؤ یار، واقعی مجھے بے حد بھوک لگ رہی تھی، عمران نے ٹرالی دیکھتے ہی بڑے بے نیازانہ انداز میں صفدر اور تنویر سے مخاطب ہو کر کہا۔ تمہیں بھوک لگی ہے تو جا کر کسی ہوٹل میں کھا لو، یہ سلیمان نے ہمارے لیے بنایا ہے۔ اسی لمحے جولیا کی مسکراتی ہوئی آواز دوبارہ سنائی دی، وہ شاید دروازے سے باہر ہی رک گئی تھی۔ ارے ارے تم واپس آ گئی؟ سچ کہتے ہیں کھانا عورتوں کی کمزوری ہے، اگر اماں حوا ذرا صبر کر جاتی اور گندم کا دانہ کھانے پر اصرار نہ کرتی تو مرد بیچاروں کو ساری عمر کھانے کا سامان مہیا کرنے کے چکر میں گزارنی نہ پڑتی، عمران نے کہا، اور اس بار کمرے میں موجود ہر فرد بے اختیار ہنس پڑا۔ مصر کے دارالحکومت قاہرہ کا وسیع و عریض اور جدید ایئرپورٹ دیکھ کر سپر فیاض کی آنکھیں یوں پھیلتی چلی گئیں جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ وہ واقعی مصر میں جہاز سے اترا ہے، یا ایکریمیا کے دارالحکومت میں۔ ارے کمال ہے، اس قدر جدید اور خوبصورت ایئرپورٹ، سپر فیاض نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تو تمہارا خیال تھا کہ ہوائی جہاز کسی ریت کے ٹیلے پر لینڈ کرے گا اور ایک مصری اونٹ لے کر پانی کی چھاگل اٹھائے تمہارے انتظار میں کھڑا ہوگا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور فیاض نے یوں سر ہلا دیا جیسے واقعی اس کے تصور میں ایسی ہی کوئی تصویر تھی۔ عمران تو پہلے بھی کئی بار یہاں پر آ چکا تھا، لیکن سپر فیاض زندگی میں پہلی بار یہاں پر آیا تھا، اس لیے وہ ہر چیز کو یوں دیکھ رہا تھا جیسے وہ قاہرہ کی بجائے ڈزنی لینڈ میں پہنچ گیا ہو۔ حیرت ہے، میرے تصور میں بھی نہ تھا کہ ملک کس قدر ترقی کر چکا ہے۔ ٹیکسی میں بیٹھے ہوئے سپر فیاض نے باہر اونچی اور عالیشان عمارتوں اور کھلی اور فراخ سڑکوں اور ان پر دوڑتی ہوئی انتہائی قیمتی گاڑیوں کو دیکھتے ہوئے کہا، اور عمران اس طرح مسکرا دیا جیسے اسے فیاض کے بچکانہ پن پر ہنسی آ رہی ہو۔ اگر تمہاری آنکھیں اسی رفتار سے پھیلتی چلی گئیں تو جناب عمر عبدال کو تمہاری آنکھوں کے کونے کار پر سوار ہو کر دیکھنے پڑیں گے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ارے ہاں، تم نے پہلے بھی ان کا نام لیا تھا، یہ صاحب کون ہیں؟ ان کا حدود اربا کیا ہے؟ سپر فیاض نے چونک کر پوچھا۔ شمال میں سڑک ہے، جنوب میں گلی شارع عام، مشرق میں جنرل اسٹور، اور مغرب میں ظاہر ہے قبلہ ہی ہوگا، عمران نے باقاعدہ حدود اربا بتانا شروع کر دیا، اور سپر فیاض بے اختیار ہنس پڑا۔ تم سے تو سیدھی سادھی بات کرنا بھی عذاب ہے، سپر فیاض نے ہنستے ہوئے کہا۔ عذاب آتا ہی بالکل سیدھا ہے، جیسے تم سیدھے عمر عبدال کے پاس جا رہے ہو،
عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ کیا مطلب؟ تم تو کہہ رہے تھے کہ وہ سر رحمان کے دوست ہیں، اب عذاب کیسے بن گئے؟ سپر فیاض نے چونک کر کہا۔ جب تم ڈیڈی کو عذاب کہتے رہتے ہو تو ان کا دوست بھی ظاہر ہے کہ تمہارے لیے عذاب نہیں تو عذاب کا فرشتہ تو ضرور ہوگا، عمران نے جواب دیا اور سپر فیاض ہنس پڑا۔ تم نے بتایا نہیں کہ آخر سر رحمان کو ایسا کون سا کام ہے کہ مجھے چھٹی لے کر یہاں آنا پڑا ہے؟ ویسے تو وہ چھٹی دیتے نہیں، اب تو انہوں نے بڑے آرام سے چھٹی دے دی، سپر فیاض نے کہا۔ عمران سپر فیاض کو ایک چکر دے کر ساتھ لایا تھا۔ اس نے اسے صرف اتنا بتایا تھا کہ سر رحمان کا ایک ذاتی کام ہے جس کے لیے اسے مصر بھیجنا چاہتے ہیں، لیکن چونکہ وہ بے حد اصول پسند ہیں اس لیے وہ سرکاری طور پر اسے بھیج بھی نہیں سکتے کیونکہ کام نجی ہے، اور دوسری بات یہ کہ وہ خود ہی اس سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ فیاض چھٹی لے کر جائیں، اس لیے انہوں نے عمران کو بلا کر کہا کہ وہ فیاض سے یہ بات کہے، اور پھر فیاض نے لاکھ اس سے پوچھنا چاہا کہ کام کیا ہے تو عمران نے اسے صرف اتنا کہا کہ وہ پہلے چھٹی کی درخواست لکھ کر بھجوا دے، پھر بتائے گا، اور باقی جیسے ہی سپر فیاض نے چھٹی کی درخواست بھجوائی وہ فوراً ہی منظور کر لی گئی۔ اس کے بعد 2-3 روز تو تیاریوں میں مصروف ہو گئے، اور پھر عمران اسے لے کر ایئرپورٹ پر پہنچا۔ ان کے کاغذات وغیرہ پہلے سے تیار تھے، سیٹیں بک تھیں، اس لیے وہ یہاں سے قاہرہ پہنچ گئے۔ دراصل انہیں دنیا میں سب سے زیادہ اعتماد صرف تم پر ہے، کہہ رہے تھے کہ اگر تمہاری بجائے فیاض ان کا بیٹا ہوتا تو انہیں کتنا سکون ہوتا، عمران نے کہا، اور سپر فیاض کا سینہ یکلخت پھول گیا۔ میں نے بھی کبھی ان کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچائی، سپر فیاض نے گردن اکڑاتے ہوئے کہا۔ کیسے پہنچ سکتی ہے ان تک ٹھیس؟ وہ تو پہلے ہی بینک میں پہنچ جاتی ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اس بار فیاض شرمندہ سی ہنسی ہنس کر رہ گیا، اور عمران کے فکرے کا نتیجہ یہ بھی نکلا کہ وہ فوراً ہی پہلے والی حالت پر آ گیا۔ اس کا پھولا ہوا سینہ یکلخت دوبارہ پچک گیا تھا۔ تم نے کام تو بتایا ہی نہیں، فیاض نے فوراً ہی موضوع بدلتے ہوئے کہا۔ ظاہر ہے کہ بینک والا موضوع اس کی بنیادی کمزوری تھی، وہ بھی عمران کو کیسے اجازت دے سکتا تھا کہ وہ اسے جاری رکھے؟ بتایا تو ہے، ڈیڈی کو سب سے زیادہ تم پر اعتماد ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو پھر؟ فیاض نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے کہا۔ یار تم بھی فرسٹ کلاس گھامڑ ہو، اشارہ سمجھتے ہی نہیں، عمران نے اس بار منہ بناتے ہوئے کہا۔ مجھے الو مت بناؤ، اس میں کون سا اشارہ آ گیا؟ سیدھی طرح بتاؤ، اس بار فیاض نے غصیلے لہجے میں کہا۔ میری کیا جرت کہ کسی کو بتانے کی، یہ کام تو اللہ میاں کرتا ہے، وہ جسے چاہے جو بتا دے، اسے کون روک سکتا ہے، عمران نے اس کے الو والے فکرے کو استعمال کرتے ہوئے کہا، اور فیاض بے اختیار ہنس پڑا۔ سیدھی طرح بتاؤ ورنہ میں یہیں سے واپس چلا جاؤں گا، فیاض نے غصہ دکھاتے ہوئے کہا۔ یار جب فیصلے ساری عمر کے ہوں تو اعتماد والے آدمی کو ہی ساتھ بھیجا جاتا ہے نا، اب یہ میری بدقسمتی کہ میری قسمت میں تم اعتماد والے لکھے ہوئے ہو، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، اور اس بار فیاض واقعی چونک پڑا۔ اوہ یہ بات ہے، لیکن بڑی دور چکر چلایا ہے سر رحمان نے، کیا وہ بہت خوبصورت ہے؟ فیاض نے آنکھیں پھاڑتے ہوئے کہا۔ ڈیڈی کو شوق تھا کہ افریقی ہونی چاہیے، میں نے تو لاکھ کہا کہ افریقہ میں ہتھنی ہی سب سے خوبصورت ہوتی ہے، تو وہ کہنے لگے کہ فکر نہ کرو، تمہیں پسند نہ آئی تو فیاض بھی تو میرا بیٹا ہے، عمران نے کہا، اور فیاض کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ مصر بر اعظم افریقہ میں ضرور ہے، لیکن یہاں کی عورتیں واقعی بے حد خوبصورت ہوتی ہیں، فیاض اب واقعی لطف لے رہا تھا۔ وہ عمران کی بات سمجھ گیا تھا کہ عمر عبدال سر رحمان کے دوست ہیں، اور وہ اس کی بیٹی سے عمران کا رشتہ کرنا چاہتے ہیں، اور فیاض کو انہوں نے یہ دیکھنے کے لیے بھیجا ہے کہ کیا یہ رشتہ درست رہے گا یا نہیں۔ اب اسے یہ بات بھی سمجھ آ گئی تھی کہ سر رحمان اسے کیوں چھٹی پر بھیجنا چاہتے تھے، کیونکہ یہ ان کا خالصتاً نجی کام تھا۔ عورتیں، لا حول ولا قوہ، اب میرے لیے عورتیں رہ گئی ہیں، تمہارے منہ سے لڑکی کا لفظ نہیں نکل سکتا تھا، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، اور فیاض کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ ویسے اب تم قابو میں آئے ہو، اب میں سر رحمان کو ایسی رپورٹ دوں گا کہ تم ساری عمر روتے رہو گے، بس مجھے وہ لڑکی دیکھ لینے دو، سپر فیاض نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یار پلیز تم میرے دوست ہو نا، بھائی ہو، یار بس خدا کے لیے میرا ایک خیال رکھنا، اگر خوبصورت ہو تو اچھی رپورٹ دینا، اور اگر ذرا بھی بدصورت ہو تو بس کہہ دینا کہ نو، عمران نے بڑے منت بھرے لہجے میں کہا، اور فیاض اس طرح اکڑ کر بیٹھ گیا جیسے اس کے جسم کو یکدم کلف لگ گیا ہو۔ ظاہر ہے کہ اب اسے عمران کے مقابلے میں اپنی اہمیت کا پوری طرح احساس ہو گیا تھا۔ سوچوں گا، بہرحال وعدہ نہیں کر سکتا، فیاض نے بڑے شاہانہ سے لہجے میں کہا، اور عمران اس کے اس انداز پر دل ہی دل میں ہنس پڑا، کیونکہ اسے تو خود معلوم نہ تھا کہ عمر عبدال کی کوئی لڑکی بھی ہے یا نہیں، اور اگر ہے تو کیا وہ شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ۔ وہ تو پہلی بار عمر عبدال سے ملنے جا رہا تھا۔ ایک بات کا خیال رکھنا کہ وہ عمر عبدال صاحب بڑے گہرے آدمی ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی بھی کوئی رپورٹ تمہارے متعلق ڈیڈی تک پہنچ جائے۔
اور پھر میرے ساتھ تو جو ہوگا سو ہوگا، تمہارے ساتھ بہت کچھ ہو سکتا ہے، عمران نے کہا، اور فیاض چونک پڑا۔ اوہ اوہ، تم نے اچھا کیا کہ مجھے بتا دیا۔ واقعی ایسا بھی ہو سکتا ہے، فیاض کے لہجے میں تشویش تھی۔ سر، ہم سویس کالونی میں داخل ہو رہے ہیں، اچانک ٹیکسی ڈرائیور نے کہا، اور وہ دونوں ہی چونک پڑے۔ باتوں کے درمیان انہیں فاصلے کا خیال ہی نہ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، 25 نمبر کی کوٹھی، اے بلاک، عمران نے جلدی سے کہا، اور ٹیکسی ڈرائیور نے سر ہلا دیا۔ یہ پتہ بھی سر رحمان ہی نے دیا تھا۔ اور پھر تھوڑی دیر بعد کار ایک عالیشان محل نما کوٹھی کے بڑے سے پھاٹک پر جا کر رک گئی۔ ستون پر پیتل کی انتہائی چمکدار نیم پلیٹ نمایاں تھی، جس پر ڈاکٹر عمر ابدال اور نیچے ڈگریوں کی ایک طویل قطار موجود تھی۔ عمران ایک طویل سانس لیتا ہوا ٹیکسی سے نیچے اتر آیا۔ یار، ذرا اسے کرایہ دے دینا، میں بٹوا تو گھر ہی بھول آیا ہوں، عمران نے جان بوجھ کر جیبیں ٹٹولتے ہوئے کہا، اور فیاض نے منہ بناتے ہوئے میٹر دیکھا اور پھر باہر آ کر ایک نوٹ نکال کر ڈرائیور کی طرف بڑھا دیا۔ ڈرائیور نے کرایہ کاٹ کر باقی رقم فیاض کے حوالے کر دی، اور پھر سلام کر کے وہ ٹیکسی آگے بڑھا کر لے گیا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ یہ خرچہ مجھ پر کیوں ڈال رہے ہو تم؟ فیاض نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ یہ شگون کی بات ہے فیاض، خرچہ دولہا نہیں شہبالہ ہی کرتا ہے، اور خبردار بدشگونی نہ کرنا۔ سلیمان کو پتہ چلا کہ تمہاری بدشگونی کی وجہ سے کوئی رکاوٹ پیدا ہو گئی ہے تو وہ گولی مارنے سے بھی دریغ نہ کریں گے، عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ کیا مطلب کہ اب سارا خرچہ مجھے ہی کرنا پڑے گا؟ پہلے بھی تم نے ٹکٹوں کی رقم مجھ سے ادھار لی ہے، یہ بات غلط ہے، فیاض نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ارے بس اب خرچہ ختم، اب کیا خرچہ ہونا ہے؟ کوٹھی دیکھ رہے ہو، یہ ڈاکٹر عمر ابدال یقیناً یہاں کے کوئی بہت بڑے جاگیردار ہیں، بلکہ صحرا دار لگتے ہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور ہاتھ اٹھا کر کال بیل کے بٹن پر انگلی رکھ دی۔ ارے انگلی تو ہٹاؤ، یہ کیا بد تہذیبی ہے؟ جب عمران نے مسلسل انگلی رکھی تو فیاض سے رہا نہ گیا۔ یار، بڑا ملائم سا بٹن ہے، بس دل چاہتا ہے کہ، عمران نے انگلی ہٹاتے ہوئے کہنا شروع کر دیا، لیکن ابھی اس کا فکرہ مکمل نہ ہوا تھا کہ پھاٹک کی چھوٹی کھڑکی کھلی اور ایک ملازم نما آدمی باہر نکل آیا۔ اس کے چہرے پر قدرے غصے کے آثار تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا اخی، اوہ سوری، اخی الشیطان، اوہ اوہ، یار یہ عربی مجھے آتی نہیں، تمہیں آتی ہے؟ عمران نے بڑے بوکھلائے ہوئے لہجے میں آخری الفاظ انگریزی میں کہے، اور فیاض کی طرف اس طرح مڑ گیا جیسے فیاض اس کا مترجم مقرر ہو کر آیا ہو۔ ملازم بڑے حیرت بھرے انداز میں انہیں دیکھ رہا تھا۔ ڈاکٹر صاحب سے کہو کہ پاکیشیا سے مہمان آئے ہیں، عمران اور سپرنٹینڈنٹ سینٹرل انٹیلیجنس فیاض نے بڑے روبدار لہجے میں ملازم سے مخاطب ہو کر کہا۔ اسے عمران کا تو صرف نام دیا تھا، لیکن اپنا پورا عہدہ اس طرح بتایا تھا جیسے ملازم اس کا عہدہ سنتے ہی ابھی روب و دہشت سے بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ ڈاکٹر صاحب موجود نہیں ہیں، آپ پھر کسی وقت آ جائیں، ملازم نے سپاٹ سے لہجے میں جواب دیا، اور واپس کھڑکی میں داخل ہونے کے لیے مڑنے ہی لگا تھا کہ سپرنٹینڈنٹ فیاض نے ہاتھ بڑھا کر اسے گدی سے پکڑا اور گھما کر اپنے سامنے کرتے ہوئے انتہائی جلال بھرے لہجے میں کہا، تمہاری یہ جرت؟ سپرنٹینڈنٹ فیاض کا چہرہ غصے سے سرخ پڑ گیا۔ ارے ارے چھوڑ دو وہ رپورٹ، عمران نے کہا۔ سپرنٹینڈنٹ فیاض پر رپورٹ کے لفظ نے وہ اثر کیا جیسے بجلی کا کرنٹ لگتا ہے۔ اوہ اوہ سوری، دراصل اس احمق کے جواب پر مجھے غصہ آ گیا تھا، فیاض نے معذرت بھرے لہجے میں کہا۔ ملازم اپنی گردن بھی مسل رہا تھا اور بڑے ناخوشگوار انداز میں فیاض کو بھی دیکھ رہا تھا۔ دیکھو، ہم ڈاکٹر صاحب کے مہمان ہیں، اس لیے کم از کم اندر تو بٹھاؤ، ڈاکٹر صاحب نہیں ہیں تو ان کی جگہ اور تو کوئی ہوگا گھر میں، عمران نے بڑے میٹھے سے لہجے میں ملازم سے مخاطب ہو کر کہا۔ جی بیبی ہیں، ملازم نے عمران کے بیٹھے میٹھے لہجے سے متاثر ہوتے ہوئے کہا۔ بیبی؟ بیبی؟ لیکن اوہ، وہ میں ٹافی لانی تو بھول ہی گیا، عمران نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں جیبوں پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، اور اس بار ملازم بے اختیار ہنس پڑا۔ جی بیبی ڈاکٹر صاحب کی چھوٹی صاحبزادی ہیں، یونیورسٹی میں پڑھتی ہیں، ملازم نے ہنستے ہوئے عمران کی تصحیح کرتے ہوئے کہا۔ اوہ اچھا اچھا، پھر تو ٹافی کی بجائے معافی سے ہی کام چلے گا، عمران نے کہا، اور فیاض یونیورسٹی میں پڑھتی ہوئی لڑکی کا نام سن کر اس طرح سر ہلانے لگا جیسے اسے پتہ چل گیا ہو کہ یہی لڑکی ہے جس سے سر رحمان عمران کی شادی کرنا چاہتے ہیں۔ اگر بیبی خود چل کر یہاں نہ آ سکتی ہو تو کم از کم ہمیں ان کی خدمت میں پیش کر دو، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اوہ اوہ آئیے تشریف لائیے، ملازم نے چونک کر کہا اور پھر مڑ کر تیزی سے چھوٹی کھڑکی میں غائب ہو گیا۔ چلیے جناب، اب یہ قسمت کی بات ہے کہ مسئلہ تمہاری رپورٹ پر آ کھڑا ہوا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے فیاض سے کہا، اور فیاض ہنس پڑا، اور عمران سوچا تھا کہ اس نے تو بس ویسے ہی بات کر دی تھی، اب اسے کیا معلوم تھا کہ یہاں ایک عدد یونیورسٹی میں پڑھتی ہوئی بیبی سے بھی واسطہ پڑ جائے گا۔
فیاض مسکراتا ہوا آگے بڑھا اور پھر کھڑکی سے اندر داخل ہوا۔ عمران اس کے پیچھے اندر آیا۔ کوٹھی واقعی انتہائی شاندار اور وسیع تھی۔ تھوڑی دیر بعد ملازمین نے ایک بڑے سے انتہائی اعلیٰ معیار کے فرنیچر سے سجے ہوئے ڈرائنگ روم میں لے کر آیا۔ تشریف رکھیں، میں بیبی کو اطلاع کر دیتا ہوں، ملازم نے کہا اور تیزی سے واپس مڑ گیا۔ یا اللہ، اب میری تقدیر تیرے ہاتھ میں ہے۔ اور تیرے بعد سپرنٹینڈنٹ سینٹرل انٹیلیجنس فیاض کی رپورٹ پر۔ عمران نے باقاعدہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہوئے بڑے مسمسے سے لہجے میں کہا، ارے تم فکر نہ کرو، بس تم مجھے اشارہ کر دینا، پسند آئے تو ہاں اور پسند نہ آئے تو نہ، میں باقی میں دیکھ لوں گا۔ سپرنٹینڈنٹ فیاض نے باقی بڑے فیاضانہ لہجے میں کہا۔ اوہ، اشارہ تو تم سمجھتے ہی نہیں۔ اب میں ہاں میں اشارہ کروں تو تم اسے نہ سمجھ لو، اور اگر نہ میں ظاہر ہے، نہ والا اشارہ تو غلط ہے، ورنہ تم اپنا اسکوپ بھی بنا سکتے ہو۔ آخر ڈیڈی تمہیں بھی تو اپنا بیٹا سمجھنے لگ گئے ہیں، عمران نے کہا، اور سپرنٹینڈنٹ فیاض اس کی بات سن کر کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ وہ دونوں ایک صوفے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہی ملازم ٹرالی دھکیلتا ہوا اندر آیا۔ ٹرالی پر شربت کے 2 گلاس رکھے ہوئے تھے۔ واہ، اسے کہتے ہیں شگن، منہ میٹھا کرایا جا رہا ہے، مبارک ہو، عمران نے شربت کا گلاس اٹھاتے ہوئے اردو میں فیاض سے کہا، اور فیاض بے اختیار ہنس پڑا۔ ابھی دیکھ تو لو، ایسا نہ ہو کہ میٹھا شربت کونین میں تبدیل ہو جائے۔ سپر فیاض نے گلاس اٹھاتے ہوئے جواب دیا۔ ارے پھر وہی بدشگونی، یار تم تو صرف کلخوانی میں ساتھ لے جانا چاہیے، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، اور فیاض شرمندہ سے انداز میں جلدی جلدی شربت کی چسکیاں لینے میں مصروف ہو گیا۔ ملازم ٹرالی دھکیلتا ہوا واپس چلا گیا۔ یہ ڈاکٹر صاحب کرتے کیا ہیں؟ فیاض نے ملازم کے جانے کے بعد پوچھا۔ یہ مردوں کے ڈاکٹر ہیں، عمران نے بڑے مطمئن لہجے میں جواب دیا۔ کیا بکواس ہے، مردوں کو ڈاکٹر کی کیا ضرورت ہے؟ فیاض نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ اگر مرنے کے بعد تمہیں کسی مقبرے میں حنوط کر کے رکھ دیا جائے اور پھر صدیوں کے بعد وہ مقبرہ ریت میں کہیں دفن ہو جائے اور اس کے بعد اسے تلاش کیا جائے اور جب تمہاری لاش باہر آتے ہی حنوط ہونے کے باوجود گلنا سڑنا شروع ہو جائے تو ظاہر ہے کہ ڈاکٹر کی ضرورت پڑ جاتی ہے، کیونکہ تم جیسے سپرنٹینڈنٹ تو صدیوں بعد ہی پیدا ہوتے ہیں، اس لیے صدیوں کے لیے عبرت کا سامان اللہ میاں پیدا کر دیتا ہے۔ عمران کی زبان چل پڑی۔ اوہ اوہ، میں سمجھ گیا، تمہارا مطلب ہے کہ آثار قدیمہ سے ان کا تعلق ہے۔ اوہ ہاں، یہ مصر ہے، یہاں تو سارا مسئلہ ہی آثار قدیمہ کا ہے، فیاض نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور خالی گلاس سائڈ میں موجود تپائی پر رکھ دیا۔ اسی لمحے پردہ ہٹا اور انتہائی چست لباس پہنے ایک نوجوان لڑکی اندر داخل ہوئی، اور سپرنٹینڈنٹ فیاض تو اسے دیکھتے ہی اس طرح جھٹکے سے کھڑا ہو گیا جیسے صوفے کا گدا اسپرنگوں سے بنا ہوا ہو۔ لڑکی بے حد خوبصورت تھی، اس کا سرخ و سفید چہرہ ارغوانی گلاب جیسا تھا، شانوں تک لٹکے ہوئے خوبصورت سنہرے بال، نیلی آنکھیں، اور سپرنٹینڈنٹ فیاض اس طرح یکٹک اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جیسے کسی نے اس پر جادو کر دیا ہو۔ عمران بھی مسکراتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ میرا نام کلثوم ہے اور میں ڈاکٹر صاحب کی بیٹی ہوں، لڑکی نے مسکراتے ہوئے اپنا تعارف کرایا۔ میں فیاض ہوں، سپرنٹینڈنٹ فیاض، اور یہ علی عمران ہے، سر رحمان کا لڑکا۔ سر رحمان ڈائریکٹر جنرل ہیں، فیاض نے بری طرح بوکھلائے ہوئے انداز میں کہا۔ وہ واقعی کلثوم کے سحر انگیز حسن کا شکار ہو چکا تھا۔ تو آپ سرکاری لوگ ہیں، مگر ڈاکٹر صاحب تو موجود ہی نہیں ہیں، وہ کہیں گئے ہوئے ہیں، آپ ان سے بعد میں مل لیں، لڑکی نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا اور واپس دروازے کی طرف مڑنے لگی۔ ظاہر ہے کہ اس کا سرکاری لوگوں سے ملنے اور ان کو انٹرٹین کرنے سے کوئی مطلب نہ تھا۔ محترمہ معصوم، اوہ سوری، کالا سوم، اوہ اوہ میری یہ زبان، کلثوم صاحبہ، یہ سرکاری تو پاک ایشیا میں ہیں، یہاں یہ قطعی غیر سرکاری کام سے آئے ہیں، بے شک پوچھ لیجیے، باقاعدہ چھٹی کی درخواست دے کر آئے ہیں، عمران نے بڑے احمقانہ سے لہجے میں کہا، اور شاید پاک ایشیا کا نام سن کر کلثوم ان کی طرف مڑ گئی۔ اوہ، آپ پاک ایشیا سے آئے ہیں، لیکن اتنی دور آنے کی بجائے آپ فون پر ہی بات کر لیتے، کلثوم نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ جی، ابھی وہ تصویر والا فون ایجاد نہیں ہوا، اور پھر تصویر اور اصل میں تو بڑا فرق ہوتا ہے، یہ تو اسکرین بیوٹی کا مسئلہ ہے، کسی چڑیل کی بھی اگر اسکرین بیوٹی ہو تو وہ ہیروئن نظر آتی ہے، اور اگر نہ ہو تو ظاہر ہے کہ ہیروئن کے بھی منہ سے خون ٹپکنے لگتا ہے۔ عمران کی زبان چل پڑی اور کلثوم اس طرح حیرت سے عمران کو دیکھنے لگی جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ اس جیسا احمق اتنی دور بھی صحیح سلامت پہنچ سکتا ہے۔ عمران کے چہرے پر اس وقت واقعی حماقت کا آبشار تو کیا، نیاگرا آبشار پوری رفتار سے بہہ رہا تھا۔ تصویر والے فون کی کیا ضرورت ہے؟ کیا آپ تصویر کے بغیر ڈیڈی سے بات نہیں کر سکتے تھے؟ کلثوم نے نہ سمجھنے والے لہجے میں کہا۔ ڈیڈی سے؟ لاہور والا کنواں، ڈیڈی سے بات کرنے کے لیے تو سپر فیاض کو میں نے رکھا ہوا ہے، ادھر بھی ڈیڈی سے یہی بات کرے گا اور ادھر بھی ڈیڈی سے بات یہی کرتا ہے، عمران نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔
اسی لمحے باہر کسی کار کے رکنے کی آواز سنائی دی تو کلثوم چونک کر مڑی اور پھر بغیر کوئی بات کی تیزی سے باہر چلی گئی۔ یار بڑے خوش قسمت ہو، واہ اسے کہتے ہیں مقدر، بڑی خوبصورت لڑکی ہے۔ سپر فیاض کا چہرہ بتا رہا تھا کہ اسے اپنے آپ پر غصہ آ رہا ہے کہ اس نے آخر اتنی جلدی شادی کیوں کر لی۔ خوبصورت نظر کم آ رہی ہے، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، پھر اس سے پہلے کہ فیاض کوئی جواب دیتا دروازے میں ایک الجھے بالوں اور موٹے شیشے کی اینک پہنے ایک آدمی اندر داخل ہوا تھا۔ بوڑھا ہونے کے باوجود اس کے چہرے پر خاصا روب و دبدبا تھا، جسم خاصا مضبوط اور بھربھرا تھا۔ اس کے جسم پر بہترین تراش کا سوٹ تھا اور ہاتھ میں پائپ اور تمباکو کا ڈبہ۔ اس کے پیچھے کلثوم تھی۔ ان کے اندر داخل ہوتے ہی عمران اور سپر فیاض دونوں ہی کھڑے ہو گئے۔ عمران تو بالکل اس انداز میں ہاتھ باندھے اور نظریں جھکائے کھڑا تھا جیسے نماز پڑھ رہا ہو۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔